جی پروگرام ان فوکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، خاص کر کے جو لاہور ہے جس کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعات جو دہشت گردی کے ہوئے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پنجاب جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس حوالے سے ایک نیا محاذ بننے جا رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، جو کہ سفیر رہ چکی ہیں پاکستان کی امریکہ میں اور اس وقت سینئر لیڈر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر علی شاہ صاحب، جو کہ سینیٹر ہیں اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ اور پروگرام کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ ہماری بات ہو سکے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی سے، جو کہ سربراہ رہ چکے ہیں ISI کے۔ اب دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ان واقعات کو جو لاہور کو جو شدت پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں جو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک نیا محاذ بننے جا رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ؟ دیکھیے، اب اسپرنگ اوفینسیوز ہونے کو آ رہے ہیں، اور اسپرنگ اوفینسیوز جو ہیں وہ انتہا پسندوں کے خلاف ہی ہونے کو آ رہے ہیں۔ تو انتہا پسندوں نے ظاہر ہے کہ ان اسپرنگ اوفینسیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کرنا ہے، قوم کو خوف زدہ کرنے کے لیے بھی اور ہمارے جو ادارے ہیں ان پہ اثر انداز ہونے کے لیے بھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کل کے واقعات تھے لاہور میں، انہوں نے ایک تو ٹارگٹ کیا ہمارے عسکری ادارے کی جہاں پہ رہائش گاہیں ہیں، کنٹونمنٹ کہلاتا ہے، اور دوسری جانب سے انہوں نے گرینیڈز غالباً ایسے پھینکے شہر کے اس حصے میں جہاں پہ کہ ملا جلا ایک ہے کمیونٹی آف ریزیڈنٹس، اور ایسے انہوں نے پھینکے کہ جیسے کوئی ٹافیاں پھینکتا ہے۔ تو ایکچولی جو لاہور میں تو تھی نہیں، لیکن فخر امام لاہور میں تھے اور پھر بہت سے عزیز اقارب دوست مہربان، تو یہاں بیٹھ کے جب ٹیلی ویژن پہ خبر آئی اور دیکھا، اور پھر وہ سیکنڈ وقوع جو، تو بہت پریشانی محسوس ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ٹیلی ویژن فوکس کرتا ہے اس ایریا کو اور گھبراہٹ زیادہ محسوس کرتے ہیں سبھی لوگ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اٹ از ناٹ سرپرائزنگ، یعنی ہمارے لیے یہ ایز اے تھنکنگ پیپل یہ کوئی اتنا ہمیں اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ اس میں لوگ کون ملوث ہیں؟ دو تین چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن کچھ لوگ جو وزیر داخلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کالعدم شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ ملوث ہیں۔ لاہور کے کمشنر کہتے ہیں کہ اس میں بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ را ملوث ہے۔ اس کا مطلب ہم تعین نہیں کر پا رہے کہ کون اصل دشمن ہے ہمارا۔ دیکھیے، میں نے تو آج اخبار میں دیکھا ہے کہ کچھ اس میں ملا ہے مواد ایکسپلوسیوز کا، جس پہ کوئی بھارت کی کوئی مارکنگز تھیں، اور دوسرے بیانات بھی میں نے دیکھے ہیں۔ یہ جو انتہا پسند ہیں اور خاص طور پہ جو فرقہ واریت کے قائل ہیں، ان کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے، یہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بیرون ریاستوں کا عمل دخل بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو تمام پاسبلٹیز ہیں، لیکن اس میں شاہ صاحب جو ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب پنجابی طالبان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، کہ جنوبی پنجاب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سی جو کالعدم شدت پسند تنظیمیں ہیں کئی عرصے سے خاموش تھی، وہاں پہ ان کے سلیپر سیلز موجود ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ وہ اب ایکٹیو ہو گئی ہیں اور پنجاب جیسے اور لاہور جیسے جو اہم شہر ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ آپ کی حکومت ہے اس وقت پنجاب میں، کیا وہاں سے خبریں آپ کو مل رہی ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ بالخصوص پنجاب کے اور لاہور کے واقعات کے بارے سے بات کی ہے، یہ کارروائی جو ٹیررزم کی جو ایک بڑا ورسٹ ٹائپ آف ٹیررزم ہے اور کرمنل ٹیررزم ہے،
یہ آپ اس کو صرف لاہور یا پنجاب کے حوالے سے یہ بات نہیں کی جا سکتی، یہ اوور آل پورے کے پورے پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. مطلب یہ الگ بات ہے، یہ میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ ابھی یہ کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے یہ پنجاب اور لاہور جو ہے وہ فوکس کر دیا گیا ہے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، یہ فرام دا لاسٹ 8-10 ایئرز وی آر فیسنگ. یہ جو ٹیررزم کا جو بلا ہے یہ پچھلے 8-10 سال سے ہم فیس کر رہے ہیں. نہیں لیکن پنجاب میں کہتے ہیں کہ شاید حکومت کی پالیسی کچھ میں پالیسیوں کے بارے میں بھی آ رہا ہوں. حکومت کی پالیسی کا وہاں صوبائی پالیسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ٹیررزم سے، اس سے میں کھل کر بات کروں گا. مطلب اور اب جو فورسز کامران صاحب یہ ٹیررزم کر رہی ہیں یا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، قطع نظر اس کے کہ ملک کے اندر ہیں، باہر ہیں، کون ان کا ماسٹر ہے، انڈیا ہے، راہ ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، طالبان ہے، دیسی ہیں، ولایتی ہیں، کون سے طالبان ہیں. لیکن اب جو بھی کوئی ماسٹر مائنڈ ہے نا ٹیررزم کا، اب اس نے جو یہ چنا ہے نا اس علاقے کو، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بلو دی بیلٹ. پنجاب ایک منی پاکستان ہے. پنجاب تو نہ وہ ٹرائبل ایریا ہے، نہ وہ کوئی بارڈر اگر ہے بھی تو وہ بارڈر ہمارا جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، اور اس سے کوئی بھی توقع، کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس بات کو کہ ہندوستان اس میں ملوث ہے یا نہیں. آپ نے ٹھیک کہا کہ شاید ہمارے پاس اس وقت وقتی طور پر تو کوئی ایویڈنس نہ ہو، لیکن رول آؤٹ ہم اس بات کو نہیں کر سکتے. اب جو بھی ہے کوئی اس نے جو یہ چنا ہے نا جناب، یہ پاکستان کے دل کو، منی پاکستان کو، اور وہ بلو دی بیلٹ جو مارا ہے، جس طرح افضل بی بی نے کہا کہ وہ ایک جو ٹیرر اور اس کے بعد جو کریٹ کرنا چاہتے ہیں ایک خوف و ہراس. لیکن سوال یہ کہ کیا جو آپ کی حکومت ہے وہاں پہ وہ پوری طرح تیار ہے؟ کیونکہ کچھ الزامات لگ رہے ہیں کہ جو آپ کے وزراء ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان کے تعلقات، بہت سی کنٹروورسیز چلی ہیں کہ ان کے جو قلعدم شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، شاید ان کی جو بڑی سافٹ اپروچ ہے، اور وہی تنظیمیں جو ہیں آپ وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں وہاں پہ علاقوں کو. جناب میں عرض کروں، کوئی وزراء کے کسی کے کوئی ذاتی تعلقات ہوں گے یا نہ ہوں گے، میں چونکہ جس بات کا مجھے علم نہیں، میں اس بات پہ کیا ممکن ہے کسی کی ذاتی اہل ہو یا وہ لیکن یہ واقعہ وزیر قانون پنجاب کے میں عرض وہ کرتا تو واقعہ اس میں تو اس طرح اگر جائیں تو پھر میں جناب گورنر صاحب کی جو ہے وہ چارج شیٹ نکال لوں گا، وہ وزیر قانون کی بھی ہوگی، کسی اور وزیر کی بھی ہوگی. آپ اس طرح نہ دیکھیں. لیکن سوال یہ کہ میسج آپ کیا دے رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا، آپ عوام کو میسج کیا دے رہے ہیں کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ شاید ابھی بھی ان میں اتفاق رائے نہیں ہے کہ اس ملک کا اصل دشمن کون ہے، جب اس طرح کی آپس میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس ملک کا اصل دشمن ہماری جو نہلیت ہے نا جی، وہ ہے ہماری نہلیت دشمن ہے اس ملک کی. اور میں بہن سے معذرت سے، چونکہ یہ اس ڈیسک پر ابھی آپ نے خود تعارف کرایا اس بات کا کہ یہ وہ یو ایس کے ڈیسک پر کام کر چکے ہیں ہماری ریپرزینٹیٹیو، اور میں بھی کوئی یو ایس اے کے خلاف دوستی کے خلاف وغیرہ نہیں ہوں، لیکن ہماری فارن پالیسی کیری لوگر بل میں اگر یہ بائی نیم پنجاب کا علاقہ آئے گا اور اس میں آپ کہیں گے کہ جناب یہ وہ ہوگا، اور ہماری گورنمنٹ اس پہ کمپرومائز کرے گی اس کا، لیکن اگر ہمارے ہی لوگ اپنے ملک کو نشانہ بنا رہے ہیں تو اس میں امریکہ کا کیا کردار ہے؟ یہ چیز اگر میں عرض کرتا ہوں نا جی، وہ کردار یقیناً ہے. یہ بات ایسے نہیں ہے، آپ اس طرح اس کردار کو ختم نہیں کر سکتے کہ امریکہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کو ٹیررزم کے ساتھی ہیں یا کوئی ٹیررزم کو کوئی انکریجمنٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کی، لیکن اگر آپ اس طرح، چونکہ اپنا کامران صاحب ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ ٹیررزم دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک کرمنل ٹیررزم ہے، آپ نے کوئی ایسا ٹیررزم کرنا ہے جس سے آپ نے کوئی بینک لوٹنا ہے ایک گرنیڈ پھینک کر یا آگ لگا کر یا ایکسپلوزو بلاسٹ کر کے، تو وہ ٹیررزم اور ہے. یہ ٹیررزم رائٹلی یا رانگلی، میں اس سے اتفاق کروں یا نہ کروں، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ پولیٹیکل ٹیررزم ہے. اس کے پیچھے پولیٹیکل مائنڈ کام کر رہے ہیں. مطلب